دن اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہ دیں گے کہ فلاں فلاں بندے فلاں فلاں جنگل پر جا کر تیرے نبی کا ذکر اور تیرا ذکر کر رہے تھے۔ سفر مصطفیٰ میرے نبی کے ساتھ صحابہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ۔ علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے کم عمر میں میرے اور آپ کے نبی کو نبی مانا ہے۔ حضرت علی وہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں یعنی بچپن کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں، جوانی کی حالت میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا امتی اور سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور کی امت کے پہلے کلمہ پڑھنے والے یہ چار احباب ہیں جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ کی ذات پر درود و سلام کوئی پڑھ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ احد پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ احد پہاڑ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا۔ نبیوں اور رسولوں کی نبوت کو ختم کر کے میرے نبی کو اس منصب پر بٹھا دیا ہے۔ قیامت تک میرے نبی اس منصب پر ہے، کوئی بھی انہیں اس منصب سے نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے بٹھایا ہے۔ جسے اللہ بٹھاتا ہے اور اسے کوئی اور نہیں اس جگہ سے اٹھا سکتا۔ میرے اور آپ کے نبی کو یہ مقام ملا ہے۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور بڑی 11ویں شریف کا اہتمام بھی ہے۔ میلاد النبی میرے نبی کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، آج حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا یہ عالم ہے، بیٹے کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ آپ صبر کر رہے ہیں، دریا کے کنارے جا رہے ہیں، اور دریا میں بہتا ہوا ایک سیب کئی دنوں سے فاقہ ہے، فاقہ کشی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت نے آپ کو نڈال کیا ہوا تھا۔ آپ بھوک کی وجہ سے اور عشق خدا میں وہ صبر کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیب پانی میں بہتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس سیب کو اٹھایا، اسے تناول فرما لیا۔ تناول فرمانے کے بعد بھوک کا غلبہ ختم ہوا، اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہمارا سیب نہیں ہے، یہ کسی باغ کا ہے، اور باغ کا کوئی مالک ہوگا۔ میں نے بغیر اجازت کے اس پھل کو کھا لیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ آپ اس پھل کے مالک کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب پہنچتے ہیں ایک باغ میں، اس باغ کا میوہ دریا میں لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہی سیب جو میں نے تناول فرمایا ہے اسی درخت کا ہے، جو میں نے سیب تناول فرمایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ آپ نے اس ایک سیب کے عوض 12 سال ایک جگہ پر گزار دیے۔ یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا۔ بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس موضوع کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ احباب گرامی القدر، آپ نے 12 سال گزارے۔ آپ کی والدہ مائدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں
कोई गलत गुफ्तगू नहीं सुनी, किसी गैर महरम को देखा नहीं, और किसी यानी हजरत अब्दुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अनहा का ये मकाम है कि आपने अपनी सारी जिंदगी ना गैर महरम को सुना, ना देखा, ना अपना बदन उनके साथ मस हुआ। जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम की शादी उनसे हुई तो वो इस इवज से, वो इस सेब की घर से 12 साल गुजारने के बाद जब शादी होती है और शादी होने वाली थी, और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम यानी जो आपकी वालिदा माहिदा है, उनके वालिद मोहतरम ने कहा कि हमारी बेटी है, आंखों से आंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों पाँव से लुंजी है और कान से बहरी है। ये 3-4 ऐब उसमें है, ना तो ये देख सकती है, ना ये बोल सकती है, ना ये सुन सकती है, ना ये पकड़ सकती है, ना ये चल सकती है। आपको माफी तब मिलेगी तुम इनसे शादी कर लोगे तो हम जो आपने सेब खाया है हम माफ कर देंगे। शादी हो जाती है, शादी हुई, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम जब दुल्हन के कमरे में जाते हैं तो आपने दरवाजे से अपने कदम मुबारक को पीछे कर लिया, फरमाया जो मुझे बताई गई थी, आंखों से आंधी थी, पैरों से लुझी थी, यानी लंगड़ी थी और कानों से बहरी है, ये मेरी बीवी नहीं है। जब बाहर आए उनके वालिद मोहतरम को बताया, उन्होंने फरमाया यही तुम्हारी बीवी है, आंखों से आंधी है और मुंह से ये गूंगी है, हाथों से ये लुंजी है और पाँव से ये लुंगड़ी है, चल भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती। वजह ये है आंखों से गैर महरम नहीं देखा, कानों से कोई गलत कलाम नहीं सुना, हाथों से कोई यानी उसके हाथ किसी गैर महरम से नहीं चले, नहीं मस्त हुए और पाँव से उठकर ये कभी किसी के पास नहीं गई। ये ऐब है इसके। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिनके माँ बाप का ये आलम हो, जिनके माँ बाप का ये आलम हो तो औलाद उनके वहाँ पैदा होने वाली हो तो उस औलाद का क्या आलम होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्सी की नीचे हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये यौम विसाल वाला महीना है, यानी इस माह मुकद्दस में आपका विसाल हुआ है और विसाल की 3 तारीखें हैं। 9 तारीख भी बताई जाती है, 11 तारीख भी बताई जाती है और 17 तारीख भी बताई जाती है। और मुहद्दिसीन ये लिखते हैं कि गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये जो दवाए तकरीब होती है ये 11 रबीउस्सानी को होती है, क्योंकि 11 रबीउस्सानी इसलिए कहा जाता है कि आपके यौम विसाल की तारीख 3 है, लेकिन मुहद्दिसीन ने इत्तिफाक 11वीं पर किया है। तो इस माह मुकद्दस की जो आज की ये तारीख है, हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत नहीं बल्कि विसाल की तारीख है। आप बज़ाहिर तौर पर इस दुनिया से चले गए हैं। हजरत गौसे आजम की एक करामत आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और उसने रोना शुरू कर दिया। वो औरत आई और उसने कहा कि मेरा एक बेटा था जो दरिया में डूब गया है, आप उसके लिए दवा फरमाएं कि वो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया तू चली जा, तेरा बेटा तेरे घर आ जाएगा। ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मर्तबा गई तो आपने फरमाया तेरा बेटा घर आ जाएगा। दूसरी मर्तबा फिर वो रोती हुई गई, आपने फरमाया तू चली जा, तेरा बेटा तेरे घर आ जाएगा। जब तीसरी मर्तबा फिर रोती हुई आई तो आपने फरमाया तू जा,
اور تیرا بیٹا تیرے گھر ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ جب اس عورت کو گھر کی طرف بھیجا، خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا 3 مرتبہ تو نے مجھے اس خاتون سے شرمندہ کیا ہے۔ پہلی مرتبہ آئی تو میں نے کہا جا تیرا بیٹا تیرے گھر آ جائے گا، اور جب دوسری مرتبہ آئی میں نے کہا تیرے گھر آ جائے گا، اور جب تیسری مرتبہ آئی تو میں نے کہا تیرے گھر آ جائے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا آپ نے درست کہا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا، جب آپ نے اس خاتون کو پہلی مرتبہ کہا، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جو اس کے جسد حاکی کو اکٹھا کرو، اس کے جسم کو اکٹھا کرو۔ جب دوسری مرتبہ آئی، جب دوسری مرتبہ آپ کا حکم بھی ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کا جسم اکٹھا ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس میں روح ڈالی جائے۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے درخواست کی تو ہم نے اس کا بیٹا اس کے گھر میں پہنچا۔ جب تیسری مرتبہ وہ عورت گئی تو آپ نے خالق کائنات سے دعا مانگی، تو خالق کائنات نے اس خاتون کے گھر آنے سے پہلے اس کا بچہ اس کے گھر میں بھیج دیا۔ وہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہماری کشتی جب دنیا میں ڈوبتی ہے تو اولیاء کاملین ہماری کشتی کو سہارا دیتے ہیں، اور جب قیامت کے دن بھی ہماری کشتی پھل لڑکھڑائے گی، قیامت کے دن بھی ہمیں جب پریشانیاں آئیں گی، جب ہمارے گناہ نیکیوں سے اوپر چلے جائیں گے، تو خالق کائنات کے نیک بندے جن کے ساتھ ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے نیک بندے جن کے ساتھ ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین کا گروہ ہے، انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور جن کی ان کے ساتھ محبت ہوگی، قیامت کے دن وہ سفارش فرمائیں گے، اللہ رب العالمین ان کے سفارش کو سنے گا اور گناہگاروں کی بخشش